ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو. 3 تاجر دوست تھے، آپس میں بہت بڑی دوستی تھی ان کی. کاروبار میں تینوں کو مشترکہ طور پہ نقصان ہو گیا. اکٹھے مل کے کاروبار کرتے تھے، کاروبار میں نقصان ہو گیا. ان دنوں نا حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت ان کی شہرت تھی. ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان تاجر دوستوں نے، کہ ہم جناب حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے جا کے دعا کراتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ پاک ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اب حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملنے کے لیے یہ تینوں دوست چل پڑے. راستے میں گپ شپ لگا رہے تھے. دوران گفتگو ایک دوست کہتا ہے کہ آج نا میرا دل آم کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے. حالانکہ سردیوں کے دن تھے اور سردیوں میں آم نہیں ہوتے، لیکن انسان کے دل کی کیا کریں کہ وہ کبھی بھی کسی بھی چیز کی خواہش کا اظہار کر دیتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ مجھے آج آم کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے. دوسرے دوست نے کہا کہ مجھے نا آج حلوہ کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے. اب تیسرا بھی کیوں پیچھے رہتا؟ تیسرا دوست کہتا ہے کہ آج نا میرا دل کرتا ہے کہ آج میں کہیں سے پکوڑے لے کے کھاؤں. تو حضرت سے ملنے کے بعد جب میں واپسی پہ آؤں گا تو بازار سے پکوڑے لے کے میں کھاؤں گا. اب یہ انہوں نے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کیا اور گپ شپ لگاتے ہوئے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے. جا کے اپنی جناب عرض پیش کی کہ کاروبار میں نقصان ہوا ہے، تو آپ دعا کریں اللہ پاک ہمیں کاروبار میں برکت عطا فرمائے. حضرت فرماتے ہیں بھئی دعا تو بعد میں کریں گے، پہلے آپ دور سے چل کے میرے پاس آئے ہیں تو آپ میرے مہمان ہیں، میں مہمانوں کی ضیافت کے لیے میں کھجوریں رکھتا ہوں، تو تھوڑی تھوڑی کھجوریں آپ نے تینوں کے سامنے رکھ دی. بھی یہ تھوڑی تھوڑی کھجوریں کھا لیں، اس کے بعد پھر اجتماعی دعا کرتے ہیں. اب دیکھیے حیران کن بات یہ ہے کہ ان تینوں نے جب ایک ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالی نا، قدرت خدا کی دیکھیے، جس نے راستے میں آتے ہوئے آم کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہ کھا تو کھجور رہا ہے، لیکن اسے کھجور کے کھانے سے ذائقہ آم کا مل رہا ہے. سبحان اللہ. جس آدمی نے حلوے کے کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہ اب کھا تو کھجور رہا ہے لیکن اسے ذائقہ حلوے کا نصیب ہو رہا ہے. جس آدمی نے پکوڑے کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اب کھجور کہاں اور پکوڑا کہاں، لیکن وہ کھا تو کھجور رہا ہے لیکن اسے ذائقہ جناب پکوڑوں کا مل رہا ہے. اب یہ تینوں حیران ہو کے حضرت سید میرا حسین زنجانی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، حضرت یہ کیا اور یہ کیسے کہ ہم کھا تو کھجور رہے ہیں لیکن ہمیں کھجور کھانے میں حلوے کا ذائقہ، آم کا ذائقہ اور پکوڑوں کا ذائقہ مل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت میرا حسین زنجانی، سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد آپ نے فرمایا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ عرصہ ہوا میں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ترک کر کے اللہ پاک کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی ہے. تو جب آپ اس چیز پہ خلوص کے ساتھ محنت کریں کہ اپنی مرضی نہیں مالک کی مرضی کی زندگی گزاریں، تو پھر آپ کے خلوص کو دیکھتے ہوئے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک اس آدمی کو اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیتے ہیں. اور جسے اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لے نا، تو پھر وہ دنیا پہ بیٹھ کے کسی بھی خواہش کا اظہار کرے، اللہ پاک اس بندے کی خواہشات کو فرشتوں کے ذریعے پورا فرما دیتے ہیں. تو جب آپ راستے میں چلتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے تو بذریعہ کشف مجھے اس چیز کا پتہ چل گیا تھا کہ تم تینوں آج کون کون سی چیز کھانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے آ رہے تھے. تو میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہاری خواہش کو اپنی زبان سے عرض کر دیا، تو اللہ پاک نے میری دعا کو، تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کا اس طرح ذریعہ بنایا کہ تم کھا تو کھجور رہے ہو لیکن اس میں تمہیں اپنی اپنی پسندیدہ چیز کا ذائقہ مل رہا ہے. تو پیارے دوستو بالکل آسان سا فلسفہ ہے. ایک شاعر نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. بس یہی محنت اگر ہم کر لیں کہ اپنی مرضی کو چھوڑ کے مالک کی مرضی کو اختیار کر لیں، تو پھر اللہ پاک بندے کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ وہ جو بھی سوچتا ہے، جس بھی
چیز کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اللہ پاک اسے خزانہ غیب سے پورا فرما دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا واقعہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا ہوگا، بہت سارے لوگوں کے لیے جناب اللہ پاک کی محبت کی راہیں ہمارے لیے انشاءاللہ العالمین کھولنے کا باعث بنے گا۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔